ندیم بھائی، آپ کے جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایبٹ آباد میں جو آرگنائزنگ کمیٹی بنائی گئی، اس حوالے سے آپ ذرا تفصیل سے بتائیں کہ اس میں مسلم لیگ نون کے جو نظریاتی کارکن ہیں انہوں نے اس پہ اپنے اپنے اختلافات اور اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ دوسرا جو سب سے جو اہم سوال ہے ایبٹ آباد کے حوالے سے کہ ایبٹ آباد میں سردار مہتاب احمد خان نے مختلف ادوار میں مختلف سیٹوں پہ رہے، تو لوگوں کا یہ سوال ہے کہ انہوں نے ایبٹ آباد کے لیے کیا کیا۔ تو آپ اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو تفصیل سے بتا دیں کہ یہ آرگنائزنگ کمیٹی اور سردار مہتاب خان کا جو کردار ہے ایبٹ آباد کے حوالے سے، تو اس پہ آپ تفصیل سے روشنی ڈال دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آرگنائزر کمیٹی جو حال ہی میں جو بنائی گئی ہے اس پر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرگنائزر کمیٹی پر تو کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ میرے کئی ساتھیوں نے پہلے بھی بیان دے چکے ہیں کہ آرگنائزر کمیٹی جو بنی ہے ہمیں کسی شخص پہ بھی ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ بعض لوگ آج کل یہ بیان دے رہے ہیں کہ یار جی یہ 20 سال سے آرگنائزر نہیں ہو رہی تھی، یہ ہم نے آرگنائزر کمیٹی بنائی ہے۔ میں تھوڑا سا چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آرگنائزر کمیٹی جو ہے میں سن 1988 میں جب میاں محمد نواز شریف پنجاب کے چیف منسٹر تھے تو وہ ایبٹ آباد میں آئے تھے، اور سردار مہتاب احمد خان اور پیر صاحب اور شاہ صاحب یہ دونوں آزاد الیکشن لڑ کے میاں صاحب کا انہوں نے ساتھ دیا تھا۔ اور اس وقت سے آج تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں میاں محمد نواز شریف صاحب اور KPK میں پیر صاحب اور شاہ صاحب اور سردار مہتاب احمد خان صاحب نے یہاں پر مسلم لیگ کو منظم کیا ہے۔ اور سن 1990 میں بعض لوگوں مجھ سے بھی کہیں سینئر بھی ہوں گے مگر میں سب سے اس وقت چھوٹا تھا، تو سن 1990 میں ہماری آرگنائزنگ ہوئی تھی جس کی آرگنائزر کمیٹی کے سربراہ حاجی جوید اقبال عباسی صاحب مرحوم تھے، اور انہوں نے ہم ان کے ساتھ مل کر ہر وارڈ میں گئے تھے، اور ایبٹ آباد کے اس وقت 15 میونسپلٹی کے وارڈ تھے، اور میں اس وقت مسلم لیگ نون کا وارڈ کا جنرل سیکرٹری بنا تھا، اور ہم نے پورے ڈسٹرکٹ میں اس وقت انہوں نے آرگنائزر کی تھی۔ اس کے بعد سن 1994 میں دوبارہ مسلم لیگ کی نون کی آرگنائزنگ ہوئی، جس کی اس وقت میرا خیال ہے 5 روپے کی پرچی جو تھی وہ اس وقت ہم فل کر کے، اور وہ تمام ایبٹ آباد میں اس وقت آرگنائزر ہوئی تھی۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سردار صاحب جب چیف منسٹر بنے اور حاجی صاحب سینیٹر بنے، ملک عبدالرؤف صاحب سینیٹر بنے، علی افضل خان جدون صاحب صوبائی وزیر قانون تھے، اور علی افضل جدون صاحب کے گھر پر مسلم لیگ نون سٹی ایبٹ آباد الاؤنس ہوئی تھی۔ حاجی جوید عباسی صاحب اس وقت بھی ہمارے صدر تھے، اور اس وقت ہم نے تمام وارڈوں کی ایک وارڈ کی، میں آپ کو ہر وارڈ کے صدر کا سیکرٹری کا، چونکہ میرا سٹی سے تعلق ہے میں سٹی پر ہی زیادہ بات کروں گا، ہر وارڈ اور صدر کا میں آپ کو ابھی بھی زبانی بھی مجھے یاد ہے، میں نام بتا سکتا ہوں، اور آرگنائزنگ ہوئی تھی۔ اسی طرح 2002 میں دوبارہ جب ہماری آرگنائزنگ بنی اور سردار اورنگزیب نلوٹا صاحب ہمارے چیف آرگنائزر بنے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے، اور انہوں نے اس وقت پورے ڈسٹرکٹ میں ہر جگہ جا کے، ہر وارڈ میں، ہر یونین کونسل میں جا کر انہوں نے ایبٹ آباد شہر اور ڈسٹرکٹ پورے ایبٹ آباد کی انہوں نے آرگنائزنگ بنائی۔ اسی طرح 2010 میں عنایت خان جدون صاحب کے پلازے میں اقبال شاپنگ کمپلیکس میں ہماری 4 دن آرگنائزنگ ہوتی رہی، جس میں تقریباً 80,000 ہمارے ممبر جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ممبر بنے، اور اس کے بعد تنظیم الاؤنس ہوئی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ جو بیان دلاتے ہیں، ایک دن بیان آتا ہے ہم 20 سال پرانے ہیں، دوسرے دن کسی کا فوٹو لگ جاتا ہے کوئی جماعت اسلامی سے آیا ہوا ہے، پھر ایک بیان آ جاتا ہے، پھر اس کا دوسرے دن لگ جاتا ہے PTI سے آیا ہوا ہے۔ اور میرے بھائی ہماری جماعت کے ساتھ ایسا مت کرو، یہ ہماری نظریاتی جماعت ہے، ہم سب لوگ ایک ہے، اور مسلم لیگ انشاءاللہ تعالی یہاں پر پرانے لوگ جنہوں نے اس مسلم لیگ کی بنیاد رکھی سردار مہتاب احمد خان کی سربراہی میں، اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں جو آرگنائزر کمیٹی بنائی گئی ہے، میں آپ کے اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ یہ آرگنائزر کمیٹی دیکھیں، یہاں پر ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے، ڈسٹرکٹ کے ٹکٹ ہولڈر تھے، تحصیل کے ڈسٹرکٹ ہولڈر تھے، اور PK کے، اور کسی کے ساتھ کوئی مشورہ نہیں کیا تھا۔ مرتضیٰ صاحب نے آرگنائزر کمیٹی بنا دی ہے، اور وہ الاؤنس کر دیا ہے، اس وقت الاؤنس کر دیا ہے جس وقت اس وقت پورے ملک، پوری دنیا کورونا وائرس کی وبا میں مبتلا ہے۔ اور مجھے مرتضیٰ صاحب نے آرگنائزر کمیٹی بنانے سے 2 دن پہلے فون کیا تھا
کہ یار ندیم بھائی مجھے وہ نام دے دے جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے ڈسٹرکٹ اور تحصیل کے. میں نے پوچھا سر وہ کس لیے؟ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ ہم یہ کرونا وائرس کی وبا آئی ہوئی ہے, اس پر ہم سب مل کر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. پھر میں نے ان کو نام بھی بھیجے ہیں, لسٹ بھیجی ہے, اور اس کے بعد نہیں پتہ چلا کہ دوسرے دن انہوں نے یہ جو سیاسی بونے ہیں جنہوں نے دیکھیں ایک جماعت کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جو چھاتا بردار جو لفظ استعمال ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا ایک اپنی مسجد بنائی ہوئی تھی بچاؤ طریق, اور اس پر یہ کام کر رہے تھے بچاؤ طریق پر, اور بچاؤ طریق سے کرتے 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 مرتضیٰ صاحب کے ارد گرد انہوں نے جا کر ڈیرے ڈالے, اور ان سے یہ آرگنائزنگ کمیٹی الاؤنس کرا دی بغیر مشاورت سے ہوئی. اور یہ آرگنائزنگ کمیٹی سب سے مشاورت پر ہو جاتی, کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا, کوئی صدر بن جاتا, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. الحمدللہ میرے جیسے شخص کو تو کسی عہدے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں صوبائی کا کونسل کا ممبر رہا ہوں, اور مرکزی کونسل کا ممبر رہا ہوں, جنرل سیکرٹری رہا ہوں. اللہ نے مجھے میرے ساتھیوں کی وجہ سے, میرے کارکنوں کی وجہ سے, میرے ورکروں کی وجہ سے, میرے لیڈروں کی وجہ سے, میں ڈسٹرکٹ سٹی ایبٹ آباد کا جو پورے ڈسٹرکٹ کا دل ہوتی ہے, اللہ پاک نے مجھے ڈسٹرکٹ سیٹ سے بھی نوازا ہے, ساتھ میرے تحصیل بھی ممبر جیتے ہیں میرے ساتھ, پھر اپنا ناظمین بھی یونین کونسل کے یہاں سے جیتے ہیں. یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت افسوس سے یہ مجھے کہنا پڑتا ہے, آپ نے بنائی ہے آرگنائزر کمیٹی, اچھا کیا بنائے, مشورے سے بناتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر یکساں سٹی ایبٹ آباد کو نظر انداز کر دیا. ایک یونین کونسل ملک پورہ سے تین بندے ڈال دیے, اور یہاں پر ایک دیکھیں ہمارا بہت بڑا ایک گھرانہ ہے جو ہر وقت ہمیں الیکشن میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں, تن من دھن لگاتے ہیں. ملک فیملی, ملک عبدالروف صاحب ہمارے سینیٹر رہے ہیں, منے رہے ہیں, اور ان کے ساتھ وہ میئر ایبٹ آباد کے رہے ہیں, ان کو بالکل نظر انداز کیے. آپ پیاز یونین کونسل میں دیکھ لیں, سینٹر اربن میں دیکھ لیں, بالکل نظر انداز کیا. 5 لاکھ کی آبادی ہے کینٹ میں, اس کو نظر انداز کر دیا آرگنائزر کمیٹی نے. اور مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ڈرائنگ روم میں, کہتا ہوں کہ یہ تو ڈرائنگ روم سے یہ نام ایشو کر دیے ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں اس میں بہت, میں ان پر اعتراض نہیں کرتا, مگر طریقہ کار بہت غلط تھا. اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ سردار مہتاب صاحب نے یہاں پر کیا کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سردار مہتاب صاحب نے یہ جو شرح ریشم ہے آپ کا حسن عبدال سے ناران تک, یہ آپ کے لوگوں کی جو میموری ہے بہت کمزور ہے. یہ سردار مہتاب احمد خان صاحب کا تحفہ ہے. یہ جو آپ کا نتھے گلی کا جو روڈ ہے, یہ نتھے گلی باڑیاں تک جو روڈ ہے, یہ سردار مہتاب احمد خان صاحب نے بنوایا ہے. لوگ کہتے ہیں میاں صاحب نے اگر ایک اینٹ رکھی ہے مسلم لیگ کی, دوسری اینٹ سردار مہتاب احمد خان نے رکھی ہے. سردار مہتاب احمد خان ایک مسلم لیگ ہے, سردار مہتاب احمد خان ایک نظریہ ہے, سردار مہتاب احمد خان ایک لیڈر ہے. اب بعض لوگ یہ ہمارے جو NS16 کے امیدوار تھے, اس دن انہوں نے حاجی محمد صاحب نے بیان دے دیا, سردار مہتاب نے, او بھائی آپ تو 2002 میں شامل ہوئے ہیں, 2012 میں شامل ہوئے, اور آپ باتیں پیچھے کی کرتے ہیں. 2012 میں بھی آپ میرے, جس طرح سردار رشید صاحب نے اس دن انٹرویو میں کہا تھا, میرا آتا ہے ان کا میرے پاس کرائے پہ تھا, میرے پاس یہ آئے ہیں کہ ریڈی میں شامل ہوتا ہوں. ان دنوں یہ سردار شیر بہادر صاحب سے الیکشن ہار گئے تھے وہاں پہ, تو میں نے کہا سردار مہتاب صاحب کے پاس میں اور ساتھ محمد خان صاحب اور منیر عباسی صاحب مشرق بگٹی پی والے گئے ہیں سردار صاحب کے پاس. ہم 3-4 دفعہ گئے ہیں. وہ واضح کہتے ہیں کہ یار کے پاؤں کا کچا آدمی ہے, مت شامل کرو اس کو. ہم نے انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ سردار صاحب اس کو شامل کرتے ہیں. ہماری پارٹی میں جان بڑی, انہوں نے کہا چلیں یار آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے, شامل کر دیا. وہی ہوا آگے 2013 کا الیکشن آ گئے, یہ الیکشن کھڑے ہو گئے ساتھ. حتیٰ کہ ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ یار جی آپ کو تحصیل کی سطح کا آپ کو ہم ٹکٹ دے دیں گے, آپ الیکشن لڑیں گے. مگر انہوں نے پھر الیکشن میں کھڑے ہو گئے, ہم ان کے پاس گئے, میں محمد خان صاحب 3 ان کے وان پلازے میں گئے, یار جی مہربانی کریں آپ الیکشن نہ لڑیں, آپ نے جو کمٹمنٹ کی ہے اس پر پورا اترے. انہوں نے نہیں مانا. پھر انہوں نے یہ اپنے انٹرویو میں کہہ دیا کہ سردار مہتاب صاحب نے مجھے کہا کہ استخارہ کریں. میرے بھائی استخارہ ہم مذہبی لوگ ہیں, جب آپ کو یہ اشارہ ہو گیا کہ آپ الیکشن لڑیں تو پھر آپ الیکشن جیت جاتے. مگر یہ بھی آپ نے ایسے کہہ دیا کہ اس طرح مہربانی کر کے, اس طرح ہمارے لیڈر سردار مہتاب احمد خان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں. وہ ایبٹ آباد کا نہیں, وہ KPK کا وہ لیڈر ہے. جب وہ KPK میں لیڈر تھے تو الحمدللہ KPK میں سے 19 ڈویژن سیٹیں لے کر گئے تھے, وہ چیف منسٹر بنے تھے. یہ 2013 کا الیکشن تھا, 17 سیٹیں سردار مہتاب اور پیر صابر شاہ کی قیادت میں یہاں سے لڑے. اب حالات دیکھ لیں. لہٰذا جو لیڈر ہوتا ہے لیڈر کو ماننا چاہیے, وہ لیڈر ہے. اور تیسری بات آپ نے, اور دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے کاموں کی بات کی ہے, 12 ارب روپے تو PK 45 جو ابھی PK میرا خیال ہے اپنا 36 ہے,
वहाँ पर 12 अरब रुपए लगे, आप 1 घंटे में हर गांव में हर जगह जा सकते हैं। और दूसरा ये भी मैं आपको बताऊं कि जो नीलम वैली पर जो पुल है, 4 पुल सरदार महताब साहब ने जब उमूर कश्मीर थे वहाँ पर बनाए और लिंक किए हैं। सरदार महताब साहब की कुर्बानी है, आप गिनते हैं वो सरदार महताब साहब जो 33 महीने जेल में रहा है, और जब जज के सामने केस गया, हाई कोर्ट के जज के सामने उन्होंने बासत बरी की, उन्होंने बोला कि यार ये आपके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। उस सरदार महताब के बारे में आप बात करते हैं। अब तो तन मन हर बच्चा सरदार महताब के लिए इंशाअल्लाह ताला तन मन धन लगाएगा। और इंशाअल्लाह ताला हम जो भी हैं, हम मैं वाज़ेह भी कहता हूँ, मैं ये भी कहता हूँ कि आप मुर्तज़ा साहब को मेहरबानी करें, आप सूबे के जनरल सेक्रेटरी हैं, अगर एबटाबाद से कोई तहरीक उठती है इस तरह की तो आप हर जिले में जाएगी, तो फिर हमारे जिले का ये एजाज़ है कि आप जनरल सेक्रेटरी। लिहाजा ये जो बयान लोग देते हैं पता ही नहीं चलता ये कौन लोग हैं। मुझे कोई बताए किसी डिस्ट्रिक्ट मेंबर ने बयान दिया हो, मुझे कोई बताए किसी टिकट होल्डर तहसील मेंबर ने दिया हो, मुझे कोई बताया जाए कि किसी मेंबर एमपीए किसी ने साहब का ने दिया हो। बस एक बंदा लगा हुआ है जिसको नहीं बस जाकर बयान दिलाई जाते हैं। मेहरबानी ये करें, सरदार महताब अहमद खान के पीछे सारी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद बल्कि पूरा के इंशाअल्लाह ताला उनके आवाज़ पे इंशाअल्लाह ताला लब्बैक कहेगा। और इंशाअल्लाह ताला हम तन मन धन अल्लाह की मेहरबानी से लगाएंगे। और ये भी कहा गया कि बैरिस्टर जुनैद साहब ने मुझे मैसेज किया, बैरिस्टर जुनैद साहब से भी बारी कोई मैसेज नहीं किया कि यार आपके पास आप आएंगे तो आप पीछे नहीं हटना, ऐसी कोई बात भी नहीं है। और ये भी कि मैंने 35 साल नहीं, आपने जो इलेक्शन लड़ा था NS-16 का, उसमें आपको 55,000 वोट मिले हैं, वो मुस्लिम लीग नून के वोट थे। जब आप आजाद इलेक्शन 2013 में लड़े थे तो उस वक्त आपने 4500 वोट लिए थे। ये तो सारी जमात के वोट थे। जो वोट है ये वोट सरदार महताब ने बनाया है, ये सरदार महताब ने नजरिया सिखाया है, ये सरदार महताब ने पार्टी का विजन सिखाया है कि आप इस तरह चलेंगे। हम तो पार्टी के नजरियाती लोग और इंशाअल्लाह ताला नजरियात के साथ हम तन मन धन लगाएंगे। और मैं सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज सरदार महताब की आवाज़ बुलंद की है। और इंशाअल्लाह ताला हम सब भाइयों के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला तन मन धन लगाएंगे।